سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور کلک کیجیے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل شیخ بسمل اور آج ہمارے ساتھ ہمارے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانا محمد آصف صاحب ہیں اور یہ محمد زبیر صاحب ہیں۔ محمد زبیر صاحب کو تو آپ بخوبی جانتے ہی ہیں، جن کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر چلتی رہتی ہیں۔ رانا محمد آصف صاحب سے بھی آج سے آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ آج ہم کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سکسیس اسٹوریز کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، اور سکسیس اسٹوریز آیا ضروری ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا جو پازیٹیو اور نیگیٹو پارٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ السلام علیکم محمد زبیر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ دونوں صحت کے عمدہ ترین احوال کے یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے جو زمانے میں سکسیس اسٹوریز کا جس طریقے سے تصور ہے، پہلے تو یہ بات آپ خود بتائیں گے کہ سکسیس اسٹوریز کا تصور کیا بن گیا ہے اور اس کو کس طریقے سے، کس لمیٹیشن کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے پہلے میرے خیال سے محمد زبیر صاحب سے سنتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کا تو ماشاءاللہ سے ٹاپک بھی رہا ہے سکسیس اسٹوریز، آپ بڑے جی جان لگا کر سناتے بھی بہت ہیں، اور ٹریننگ 98 سے کر رہے ہیں، 98 سے ٹریننگز وغیرہ کے اس میں ہیں، یہ اس فیلڈ کے اندر ہیں۔ تو زبیر بھائی، آپ کی کیا رائے ہے، یہ سکسیس اسٹوریز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر پریویل کر رہی ہے یہ چیز، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آیا اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے؟ پہلے میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنی سکسیس اسٹوریز سناتے کیوں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سکسیس اسٹوریز کا امپیکٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی آدھے گھنٹے کی تقریر سنیں، آپ پوری تقریر بھول جائیں گے، لیکن اس تقریر کے اندر اگر اس نے 2 کہانیاں سنائی ہیں، وہ کہانیاں آپ کو یاد رہ جائیں گی۔ تو کہانیوں کی وجہ سے میسج کو ریٹین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہانیوں کا کہ کہانیاں آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جب ایک شخص نے کام کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی سکسیس اسٹوریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں ممکن ہونا ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے یہ احساس دلا دیا کسی کو کہ تم کر سکتے ہو، کسی کو آپ نے یہ احساس دلا دیا کہ یہ چیز ممکن ہے، تو پھر وہ قدم اٹھانے کا سوچے گا، وہ قدم اٹھائے گا تو تبدیلی کا امکان بھی پیدا ہوگا۔ ایسا متفق ہے زبیر بھائی سے؟ مطلب میں تو پہلے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات اس حد چلے میسج کنٹین کرنے کے حوالے سے، اس کو یاد رکھنے کے حوالے سے تو یہ بات آپ نے اس کی افادیت بتائی، لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ ایک خاص طرح کا رومانٹسزم کریٹ ہو جاتا ہے سکسیس اسٹوریز کے، اور عام طور پہ ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں سکسیس اسٹوری جہاں ختم ہوتی ہے ہم خود کو وہیں دیکھنا شروع کر دیں۔ سب سے جو خطرناک نقصان ہے سکسیس اسٹوریز کا، جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نتائج تو دکھا دیے جاتے ہیں، ہمیں وہ اسٹرگل نہیں دکھائی جاتی جو سکسیس اسٹوری کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کے نقصان کو ہم دیکھتے ہیں، میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیل پٹیل نے یہ بات کہی ہے کہ 95% نیو بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ کہانیوں سے متاثر ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ علی بابا نے کر دیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، مارک زکربرگ نے کر دیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی اور نے کر دیا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے ہم کام شروع کر تو دیتے ہیں کہ جب ایک شخص نے اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن ان کے پیچھے وہ 20 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی اسٹرگل نظر نہیں آ رہی ہوتی جو انہوں نے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے دن رات اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے، ان کی ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انرجی لگی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے فائدے تو ہیں، لیکن اگر آپ نتائج کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ایفرٹس کو تفصیل سے نہیں بتا رہے تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس کا مطلب تو بنیادی طور پر تو یہی ہوا نا کہ ہم نے جس طریقے سے سکسیس اسٹوریز کو لیا ہے اور جس طریقے سے اس کا پروفیشنلی استعمال ہو رہا ہے، یعنی مانیٹری فریڈم کے لیے خاص طور پر اور مانیٹری گین کے لیے جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم جو ہے سکسیس اسٹوریز سن لیتے ہیں، موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم اس کا بنیادی جو کنسپٹ ہے وہ ہم نہ تو مائنڈ میں ڈیولپ کر پاتے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ اس بات سے آپ جو ہے میں بس اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو جنرلی ہوتا ہی ہے دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ 90% جو کتابیں خریدتے ہیں پہلے چیپٹر کے بعد دوسرے چیپٹر پہ نہیں آتے۔ کیوں؟ پہلے چیپٹر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا، یہ بھی فائدہ ہوگا۔ دوسرے چیپٹر میں بتایا جاتا ہے کام کرنا شروع کر دیجئے۔
جب کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ کام کیسے ہوگا. تو انسپائر تو ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں، دنیا بھر کا مسئلہ ہے. اس میں میرے خیال میں ایک چیز اور بھی اہم ہے کہ سکسیس اسٹوریز میں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ آج کل میمز بھی بنتی ہیں، اس کے اوپر شارٹ ویڈیوز بھی بن رہی ہوتی ہیں، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ ٹریننگ کے لوگ جو ہیں وہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں. سکسیس اور کامیابی اب لگتا ہے کہ بس وہ محدود ہو گئی ہے، یا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک آدمی کاروباری سطح پہ کامیابی حاصل کرتا ہے یا کوئی بہت امیر آدمی بن جاتا ہے، وہ یہی ہمیں سکسیس نظر آتی ہے. تو یہ بھی تو ایک خاص چلن ہے نا آپ کی ٹریننگ کے شعبے میں، خاص طور پہ سیلف ہیلپ کے شعبے میں. بالکل صحیح بات ہے. یعنی ہمارے نزدیک کامیابی سے مراد بہت زیادہ پیسہ کما لینا ہے. ہمارے نزدیک اچھا کام کرنا، اچھا انسان بننا، اچھا کیریکٹر ڈیولپ کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. پورے معاشرے کا مسئلہ یہ ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارے اساتذہ اگر وہ کیا سوچتے ہیں ہمیں کہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے، ہمارے کے پڑھائیں گے. تو یہ تو پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، کسی یہاں کا نہیں ہے، سب جگہ. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کامیابی کا لفظ ہے، یہ جو دولت کے ساتھ جڑ گیا ہے، نتھی ہو گیا بالکل، یہ انہی سکسیس اسٹوریز. اور اچھا اب ایک وقت تھا کورس میں شامل ہوتی تھی چیزیں، تو ہم نے ایڈیسن کی سکسیس اسٹوری بھی پڑھی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ ایڈیسن نے کس طریقے سے، وہ ایک غریب تھا اور کس طرح وہ ریلوے اسٹیشن جا کر محنت کیا کرتا تھا، کس طریقے سے اس نے پورا وہ اسٹرگل کی تھی، اور پھر کس طرح وہ اس نے پوری ایجادات وغیرہ کی. یہ سکسیس اسٹوریز کسی نہ کسی سطح پہ آپ کو کریکٹر بلڈنگ کی طرف لے کر جاتی تھیں. اچھا آپ کے سامنے ایک ایسا آئیڈیل کریٹ کرتی تھیں جو آپ کو کسی بڑے لارجر کاز کی طرف لے کر جا رہا ہے. اچھا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا بھی زیادتی ہوگی کہ بڑا کاروبار بلڈ کرنا یا کامیابی حاصل کرنا کوئی بری بات ہے. کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک تو وہ وہیں تک محدود ہو گئی، بزنس اور دولت تک محدود ہو گیا. دوسرا ایک اور، آپ ابھی جو مارک زکربرگ اور بلکہ اس معاملے میں شاید سب سے زیادہ تو ہمارے جو ایپل کے فاؤنڈر تھے اسٹیو جابس، ان کی سب سے زیادہ، اور اچھا دلچسپ بات ہے کہ وہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد کی سلسلہ بہت زیادہ شروع ہوا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو وہ ان کی مثال بہت دی جاتی ہے. اور میرے خیال اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز شاید مس کر جاتے ہیں ہم لوگ یہ کہانیاں سناتے ہوئے یا سنتے ہوئے، کہ ہر آئیڈیا کا ایک ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا. کوئی چیز اپنے کسی خاص وقت پر ہوتی تو کتنی افیکٹو ہوتی ہے. مثلا ہم تاریخ سے مثال دیتے ہیں کہ خلجی کے دور میں بہت سے ایسے ریفارمز ہوئے جو اس وقت نقصان کا باعث بنے، کیونکہ مثلا اس نے پیپر کرنسی ٹائپ کی چیز لانے کی کوشش کی. تو پیپر کرنسی اس وقت نہیں چل سکتی تھی کیونکہ اس کو بہت سے سسٹم ایسے تھے جو اس وقت ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. تو یہ ایک کتنی اہم چیز یہاں بھی تو اگنور ہو جاتی ہے نا، کہ اگر کسی آدمی نے کسی وقت خاص وقت میں کوئی آئیڈیا پیش کیا اور وہ وہاں کلک کر گیا، جس کو ہم آپ کی زبان میں کہتے ہیں، آج کی زبان میں کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ آئیڈیا بہت عرصے بعد بھی اتنا افیکٹو رہے یا نہ رہے. تو یہ بہت سے اہم پہلو تو نظر انداز ہو جاتے ہیں نا سکسیس اسٹوریز سناتے ہوئے. لیکن آیا دوسرا سوال یہاں پر پھر یہ اٹھتا ہے کہ اگر مانیٹری فریڈم نہیں ہے تو پھر سکسیس کے لیے ایسی کون سی چیز، مطلب ہم تو لازمی سی بات ہے، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم اس وقت جو ہے مانیٹری فریڈم کو سب سے بڑا ہیپینس کا سب سے اونچا جو ہے شعار تسلیم کر چکے ہیں نفسیاتی یا جو ہے غیر شعوری طور پر. تو آیا اس کا کوئی آلٹرنیٹو آپ کے پاس جواب بھی موجود ہے یا نہیں ہے کہ ہم سکسیس کو پھر کیا مانیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ مانیٹری گین نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ نہیں، میں اس پہ تو میں سب زبیر کو زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. میں صرف اس میں عرض کر دوں کہ شاید ہم دونوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مانیٹری گین ہی کامیابی نہیں. صحیح ہے، صرف مطلب اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کمبینیشن کے اندر آتی ہیں. کنٹریبیوشن، مطلب آپ سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ علمی طور پہ کتنا گرو کر رہے ہیں، آپ انٹلیکچولی کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ چیز بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. اور جو اس میں آپ ایک چیز اور دیکھیں، ہم اصل میں اس کو مانیٹری گین کا جو تصور ہے ہمارے یہاں نا، اس کو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارا اپنا ایک سوشل بیک گراؤنڈ اس کو دیکھنے کا. لیکن آپ کبھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت اچھے طریقے سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاب میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، تو کبھی ہم ان کی پرسنالٹی کو بھی دیکھیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو لوگ بااخلاق ہوں، یعنی بااخلاق کم سے کم اس اعتبار سے ہوں کہ ان کو معلوم کہ کہاں کیا بات کس طرح کرنی چاہیے،
ان کے اندر ایک جس کو ہم عام زبان میں رکھ رکھاؤ کہتے ہیں وہ ہو, یہ یعنی اس کو اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ ساری چیزیں بھی تو اس کی کامیابی میں یا اس کی مانیٹری گین میں یا اس کی بزنس اور جاب میں کامیابی کی سبب بن رہی ہوتی ہے نا. یعنی وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ممتاز ہوں اور آپ کے اندر کی ساری اچھائیاں اور خوبیاں نہ ہوں. اس کے ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر مطلب ایک مجرم, ایک بہت خوفناک مجرم بھی تو بہت ممتاز ہوتا ہے نا سوسائٹی سے. تو یہ اچھی چیزیں, اچھے ایٹریبیوٹس جو ہیں پرسنالٹی کے, یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی بالکل آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے. یہ معاشرے میں آپ کو ایک سود مند فرد بناتے ہیں, ایک ایسا فرد بناتے ہیں جو خود بھی جو ہے وہ ایک آزاد زندگی گزارتا ہے. بلکہ میں یہاں صرف ایک جملہ شاید ایڈ کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ میرے نزدیک تو, یا میں ہم سمجھتا ہوں کہ جو سکسیس ہے وہ آزادی کا نام ہے. آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یعنی آپ کے اپنے بیہیویئر میں اس معاملے میں ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ اگر کوئی مجھ سے خوش اخلاقی سے ملے گا تو میں اس سے خوش اخلاقی سے ملوں گا. یہ اس کی جو لین دین کا معاملہ ہے نا سوسائٹی میں, وہ ہمیشہ اپر سائڈ پہ ہو, اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہو. اب میں سوال بالکل کلیئر کٹ اور ڈائریکٹلی میں جو ہے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ سکسیس سٹوریز جو ہیں اس کو افیکٹولی کس طریقے سے سنانا چاہیے, مطلب اس کی افیکٹو اپلیکیبلٹی کس طریقے سے جو ہے ممکن ہو سکتی ہے. تو دیکھیں میں اس پہ بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ تم یہ چیز حاصل کر لو گے, لوگ اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں اور گول سیٹ کرنے والے زندگی میں زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں جو صرف گول سیٹ کرتے ہیں. جب تک آپ کی عادتیں چینج نہیں ہوتی اس وقت تک آپ چیزوں کو اچیو کرنے کے قابل نہیں ہوتے. صحیح. تبدیلیاں عادتوں کی وجہ سے آتی ہیں. کہانیاں ایک اسٹارٹر ہوتی ہیں, وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ ہاں چیزیں ممکن ہیں. پھر ہمیں ساتھ ساتھ ان کو اسٹریٹجیز دینی پڑتی ہیں, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اب آپ کو اس طریقے سے ان راستوں پہ چل کے اس پیک پر پہنچنا پڑے گا. کہانی لیکن اتنا کام ضرور کر دیتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں صحیح ہے, جا تو سکتا ہوں. مایوسی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے لیے. سوسائٹی کو مایوسی سے نکالتی ہیں کہانیاں, لیکن کہانیاں نکال تو دیتی ہیں پھر بتاتی ہیں اب تمہیں اوپر جانے کے لیے زیرو پہ لے کر آگے کھڑے کر دیتی ہیں اور یہاں سے سفر شروع کر دو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا یوں دیکھ لیتے کہ بہترین فکشن وہ ہوتا ہے جو ریئلٹی کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی فیلنگس کے اندر ایکوریسی لے کر آئی یا کم سے کم ان کا دائرہ وسیع کرے. اچھی سکسیس سٹوریز وہ ہیں جو آپ کو عمل پر آمادہ کریں, محض خواب نہ دکھائیں. بہت بہت شکریہ ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اسی طریقے کی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.